السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کل سے مرزا غالب کی غزل پڑھ رہے ہیں۔ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ آپ اس کی 5 غزلوں کا مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی جان چکے ہیں۔ اب ہم اس کے چھٹے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ چھٹا شعر ہے: بے خودی بستر تمہید فراغت ہو جو، پر ہے سائے کی طرح میرا شبستاں مجھ سے۔ بے خودی کا مطلب ہم نے آپ کو شاید پہلے بھی بتلایا ہے کہ اپنے آپ میں نہ رہنا، کسی چیز کے بارے میں کچھ علم نہ ہونا، ایک طرح کی فراموشی یا خود کو بھول جانا، اپنے اوپر ہر وقت طاری رکھنا۔ فراغت کا مطلب ہوتا ہے فارغ ہونا، اور اگر آپ تمہید کے ڈکشنری والے معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچھانا کسی چیز کو، لیکن تمہید کا مطلب شروع کرنا بھی لیا جاتا ہے۔ اور فراغت کے بھی آپ کو معنی بتا دیے ہیں: خالی ہونا، فرصت میں ہونا، کوئی کام نہ کرنا۔ تو مرزا غالب اپنے شعر میں، اور ہو جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، ہو جو، اس کا مطلب ہے ہو جائے یا ہو جیو، اگر آپ پرانی اردو میں دیکھیے تو کہتے ہیں کہ خدا کرے یہ جو میری بے خودی ہے، یہ میرے لیے فراغت اور راحت اور سکون کی تمہید کا بستر بنی رہے۔ میرا شبستان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر رات گزاری جائے، تو آپ اسے کسی کا خوابگاہ کہہ سکتے ہیں یا بیڈ روم کہہ سکتے ہیں اگر انگریزی میں کہیں تو کہتے ہیں کہ میرا شبستان سائے کی طرح مجھ سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں بے خودی کی وجہ سے اپنی آرام گاہ میں بے حس و حرکت پڑا ہوں، یعنی نہ کہیں آ رہا ہوں نہ کہیں جا رہا ہوں۔ اور خدا کرے کہ یہ جو میری بے خودی ہے، اسی طرح یہ میرے لیے اس راحت کا اور آسائش کا اور سکون کا اور اطمینان کا سامان بنی رہے، کیونکہ اگر یہ بے خودی نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں عاشق ہوں، دیوانہ ہوں، مجھ پر پاگل پن ہوش کی حالت میں طاری ہو جائے گا، اور میں ادھر ادھر بھاگتا پھروں گا، دوڑتا پھروں گا، کبھی جنگل میں چلا جاؤں گا، کبھی صحرا میں چلا جاؤں گا، اور میری عمر بڑی تکلیف میں گزر جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر بے خودی طاری ہے، یہ ایک طرح سے ایک نعمت ہے میرے لیے۔ پر ہے سائے کی طرح میرا شبستان مجھ سے کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا ہی میرا وجود اکیلا ہی میرے یعنی کمرہ خوابگاہ میں یا سونے کے کمرے میں، اس کو کمرہ استراحت بھی کہتے ہیں، یعنی آرام کرنے کا کمرہ۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ میں یہاں پر جو بے خودی کی حالت میں پڑا ہوا ہوں، یہ میرے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد میں پاگلوں کسی حرکتیں کروں گا، کبھی جنگل میں چلا جاؤں گا، کبھی صحرا میں چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میری دعا یہ ہے کہ مجھ پر سے یہ بے خودی کبھی ختم نہ ہو۔ حالانکہ خواتین حضرات، کسی پر ہر وقت بے خودی طاری ہونا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، انسان کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن وہ ان کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں چونکہ عاشق ہوں تو مجھ پر اگر یہ بے خودی نہیں ہوگی، میں ہر وقت یہ بے سود نہیں پڑا رہوں گا، تو میں جنگلوں میں اور ویرانوں میں بھٹکتا پھروں گا۔ تو میری دعا یہ ہے کہ مجھ پر ہر وقت یہ بے خودی طاری رہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: شوق دیدار میں گر تو مجھے گردن مارے، ہو نگاہ مثل گل شمع پریشاں مجھ سے۔ اب شوق دیدار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوق دیدار کا مطلب ہوتا ہے محبوب کو دیکھنے کا شوق، محبوب سے ملنے کا شوق۔ اور گردن مارے کا مطلب ہوتا ہے جان سے مار دینا۔ یہ ایک محاورہ بھی ہے کہ فلاں نے فلاں کی گردن مار دی، مطلب ہے کہ اب چونکہ وہ سلسلہ ہے نہیں، پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کو سزا دینی ہوتی تھی یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا تو تلوار سے اس کی گردن پر وار کرتے تھے، گردن کٹ جاتی تھی، آدمی مر جاتا تھا۔ تو وہاں سے یہ محاورہ ہے کہ گردن مارے۔ مثلے کا مطلب ہے یہاں پر مثال کے طور پہ، اور جو نگاہ ہے، نگاہ آپ جانتے ہیں
نظر کو کہتے ہیں۔ گل شمع، اب گل شمع کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی، آپ نے شاید نہ ہی دیکھا ہو بھائی، یہ تو بڑا جدید اور ماڈرن زمانہ ہے، بہرحال جب شمع جلتی ہے تو اس کے سرے پر جو راکھ جمع ہو جاتی ہے اس کو گل کہتے ہیں، یعنی اس کو شمع کا پھول کہتے ہیں۔ پھول تو نہیں ہوتا لیکن وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کہتے گلی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک خاکستری سے رنگ کا شمع کے شعلے پر ایک جمع ہوتی رہتی ہے مٹی، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شمع کا گل ہے۔ اور اس کو جو چراغ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، آپ نے شاید جلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، اس میں ایک بتی ڈالی جاتی تھی اور وہ جلتا رہتا تھا چراغ، اور اس بتی کے جو سرا ہوتا تھا اس کے اوپر یہی گل جمع ہو جاتا تھا۔ تو اور گل کا دوسرا مطلب جو ہے وہ ہوتا ہے شمع کا بجھ جانا۔ اب اس میں کیا فرماتے ہیں اس شعر سے؟ مطلب یہ ہے کہ شمع جو ہے اس کا جب وہ جو گل جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دراصل ہمیں یہ سمجھانے میں اس لیے دقت پیش آ رہی ہے خواتین و حضرات کے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے وہ شمع دیکھی نہیں ہے، نہ آپ لوگوں نے چراغ دیکھا ہے کہ شمع جو ہوتی ہے یا جو چراغ ہوتا ہے اس کی بتی کیا چیز ہوتی ہے۔ اگلے وقتوں میں تو بہت آسان تھا، ہندوستان پاکستان میں جب بجلی نہیں آئی تھی تو لوگ چراغ ہی جلایا کرتے تھے، تو وہ اس کی صفائی بھی کرتے تھے، صاف بھی کرتے تھے اس کو۔ تو یہاں وہ یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ جو شمع ہے اس کا جو گل ہے اس کو کترا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ کترا اس لیے جاتا ہے کہ روشنی ٹھیک رہے، اس لیے کہ جب وہ گل جمع ہو جاتا ہے تو چراغ بہت اچھی طرح نہیں جلتا، تو وہ جو گل شمع کی بتی کے ساتھ ساتھ جہاں سے وہ جلتی جاتی ہے وہیں تک وہ گل ہوتا ہے، تو اس کو پیچھے سے کاٹ دیتے ہیں، اور کاٹ دیتے ہیں تو روشنی ٹھیک ہوتی ہے، مدھم نہیں ہوتی۔ تو جب گل کاٹتے ہیں تو اس میں سے دھواں نکل کر ارد گرد پھیلتا ہے، اور اس کے بعد شدید شعلہ روشن ہوتا ہے، یعنی زیادہ روشن ہو جاتا ہے، گویا اس سے روشنی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اب ہم نے جو بتایا ہے آپ اس کی روشنی میں آپ ذرا اس کو غور کیجئے کہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شوق دیدار میں گر تو مجھے گردن مارے، فرماتے یہ ہیں کہ اگر تو، یعنی میں تجھے دیکھنے کا، میں تیرا عاشق ہوں، تجھے دیکھنے کا مجھے شوق ہے، اگر تو مجھے مار دے تو میرا عشق اسی طرح زیادہ بڑھ جائے گا جیسے کہ شمع کا گل قطر دیتے ہیں تو اس کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھیے۔ بے کسی ہائے شب ہجرت کی وحشت ہے، سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہا مجھ سے، سایہ خورشید قیامت میں ہے پنہا مجھ سے۔ بے کسی ہائے یعنی بہت ساری، فرماتے ہیں کہ بے کسی ہائے، یعنی ہائے کا لفظ آپ جانتے ہیں کس لیے استعمال کیا جاتا ہے، تکلیف کے لیے یا کسی بھی بات میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے۔ شب ہجر جدائی کی، تنہائی کی رات، وحشت، دیوانہ پن۔ اب یہ جو لفظ ہے یہ لفظ اب استعمال ہونا ختم ہو گیا ہے، اس لفظ کو اب استعمال نہیں کرتے ہیں لوگ۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، یہ خاص طور پر ہندوستان میں جو یو پی کا علاقہ ہے اس میں خواتین یہ لفظ بولا کرتی تھیں، یعنی اگر کسی بات پہ بہت ہی حیرت کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو کہتی تھی ہے فلاں ایسا کام کرتا ہے وغیرہ۔ تو وہ انہوں نے، غالب نے، غالباً دلی میں بھی یہ بولا جاتا ہوگا، غالب چونکہ دلی کے تھے تو اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کا لفظ کو بس حیرت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اتنا یاد رکھیے، آپ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اور خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور پنہا کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو اب اس شعر کا مطلب بہت زیادہ
یعنی بہت وہ تو نہیں ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ اب ہم اس کو کیا بیان کریں. فرماتے یہ ہیں کہ میرا جو محبوب ہے اس سے جدائی کی رات ہے اور بے کسی کا عالم ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے. حد یہ ہے کہ میرا سایہ بھی بھاگ کر آفتاب حشر کے دامن میں چھپ گیا. آفتاب حشر سے ان کا مطلب یہ کہ قیامت کے دامن میں اس نے پناہ لے لیے. اب آپ جانتے ہیں کہ سایہ جو ہے وہ آفتاب سے ہمیشہ دور رہتا ہے، لیکن عاشق کی شب فراق اور اس کی بے کسی کے خوف سے اتنا ڈرا کہ اسے آفتاب کے حشر کے سوا اور کہیں پناہ نہیں مل سکی. یعنی جو ان کی تنہائی تھی اس سے وہ زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ وہ اس جگہ چلا گیا جہاں کہ اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. شعر ہے: گردش ساغر صد جلوائے رنگی تجھ سے، آئینہ داریے یک دیدائے حیراں مجھ سے. گردش گھومنے کو کہتے ہیں، ساغر شراب کے پیالے کو یا شراب کے جام کو کہتے ہیں. صد کا مطلب ہوتا ہے 100، یا یہاں پر آپ اس کا مطلب 100 سے بھی زیادہ لے سکتے ہیں، یعنی بے شمار. اور جلوائے رنگین، ظاہر ہے کہ محبوب کے جلوے کی بات کر رہے ہیں، اس کے بے شمار جلووں کی بات اس میں کی ہے. آئینہ داری ابھی ہم نے آپ کو اسی غزل میں کے شروع میں ہی شاید غالباً جب اس غزل کا ہم مطلب کر رہے تھے کل، تو ہم نے آپ کو آئینہ داری کا مطلب بھی بتایا تھا. آئینے کو ہی آپ یہاں پر کہہ لیجئے. ویسے تو آئینہ داری کا مطلب ہوتا ہے آئینہ دیکھنا. دیدہ حیراں، ہاں، یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور دیدہ حیراں وہ آنکھ جو حیران ہو گئی ہو. دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے میرے محبوب، سینکڑوں رنگین جلووں کا جام تیری وجہ سے محفل میں گردش کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شراب پینے کا دستور یہ ہے کہ بھائی جام آج میرے پاس ہے، اس وقت میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، تو اسی سے انہوں نے مطلب، اور میں ایک حیرت زدہ آنکھ کا آئینہ دار بناؤں. مطلب یہ کہ یہ تیری محفل میں ہر قسم کی رونق، چہل پہل، خوشیاں، شادمانی اور جشن ہے ایک طرح کا، تو تیری محفل اس سے بھری ہوئی ہے، اور میں حیرت زدہ بیٹھا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کس طرح اپنے سچے عاشق سے بے پرواہ ہو کر عیش اور نشاط اور مستی میں مست ہے، مستی میں لگا ہوا ہے. تو غزل جو ہے وہ اس کے لیے ایک دو لوگوں نے اور بھی اشعار کہے ہیں، مزے کے ہیں، جس میں سے ایک آدھ ہمارے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے. یعنی محبوب کی شکایت کرتے ہوئے اس کے لیے ایک شعر ہے کہ اس کو پرواہ نہیں کوئی مر جائے، ایک بے درد یہ ہوا ہے عشق. اور حضرت امیر مینائی نے بھی اس پہ شعر کہا. ان کا بھی شعر ہے کہ اللہ رے گر میاں میرے معشوق کی امیر، آیا خیال دل میں تو ایک آگ لگ گئی. تو اپنے اپنے معنوں میں لوگوں نے یہ محبوب کا جو گلہ ہے یہ کرنے کی کوشش. یہ تو غالب نے بھی کہہ دیا کہ بھئی گردش ساغر صد جلوائے رنگی تجھ سے، آئینہ داری یک دیدہ حیراں مجھ سے. اب اس کا ہم آخری شعر دیکھیں گے، یعنی اس کا مقطع. فرماتے ہیں: نگہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد، ہے چراغاں خس و خاشاک کے گلستاں مجھ سے. یہ اسد کا تخلص غالباً یہ غزل اسی زمانے کی جب مرزا غالب تخلص نہیں کرتے تھے بلکہ اسد کیا کرتے تھے. تو یہ اسی وقت کا وہ ہے تخلص معلوم ہوتا ہے، یعنی شعر اسی وقت کا معلوم ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بہت زیادہ خاص اس کے لمبے چوڑے مطلب نہیں ہے. تو اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی میری جو نگاہ گرم ہے اس سے بہت زیادہ آگ ٹپک رہی ہے، اور جب میں باغ میں پہنچا تو میری نگاہ پڑتے ہی وہ جو گھاس پھوس تھا وہ جلنے لگے، اور ایسا لگا کہ یہاں پر چراغاں ہو گیا. تو اس شعر میں کوئی بہت لمبا چوڑا مرزا غالب والا وہ ہے نہیں جسے کہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو فلسفہ ہوتا ہے تو اس میں ہے نہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ بھئی میں
میری نگاہ اتنی زیادہ گرم تھی کہ اس سے بے پناہ آگ ٹپک رہی تھی، اور جب میں باغ میں پہنچا تو جس چیز پر میری نظر پڑی وہ جلنے لگی، اور ایک طرح سے ویسے ایک چراغاں کا سا سما اور موسم پیدا ہو گیا، جیسے کہ آپ کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں، چراغ اور موم بتیاں اور شمع اور کچھ بھی، تو اس کی مدد سے چراغاں کرتے ہیں، تو میری نگاہ جب ان چیزوں پر پڑی، خس و خاشاک وغیرہ چمن میں، تو اس سے آگ لگ گئی اور ایسا لگا جیسے کہیں چراغاں ہو رہا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی اس غزل کا دوسرا حصہ تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔